ساتھیوں، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے میں عبدالحسیب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو آئیے ساتھیوں، آج ہم سی ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ اور ریٹ پیڈاگوجی کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے تفویض۔ آپ نے تفویض سنا تو ہوگا، لیکن اس کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ تفویض ہے کیا، جبکہ بہت ہی آسان ہے۔ تو آئیے ساتھیوں، اس کو دیکھا جائے کہ تفویض ہے کیا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تفویض کہتے ہیں ہوم ورک کو، گرہ کاریہ کو۔ اس لیے ہم نے HW لکھ رکھا ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے تفویض کیا ہے، ہوم ورک۔ نہیں تو لفظ تفویض سن کر لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو چلیے تفویض کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تفویض جو ہے، انفرادی تدریس میں تفویض کی بہت اہمیت ہے، یعنی ہوم ورک کی یا گرہ کاریہ کی جو ہے بہت ہی اہمیت ہے۔ اس کا وشیش استھان ہے، جس سے طلباء کے انفرادی صلاحیتوں کو فروغ ملتا ہے۔ یعنی اس سے بچوں کے جو ہے انفرادی صلاحیتوں کا، ان کی یوگتاؤں کو جو ہے بڑھاوا ملتا ہے، ان کے ویکتتو کا نکھار ہوتا ہے۔ اس کے ذریعہ طلباء کے مختلف مسائل حل ہوتے ہیں۔ یعنی ہوم ورک کے ذریعہ سے جو ہے بچوں کے بہت ساری سمسیائیں جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں، سالو ہو جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تفویض کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ساتھیوں، تفویض کی کل 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ منصوبی تفویض پہلا ہے، جس میں سے یعنی منصوبہ بنا کر کے گھریلو کام کو پورا کرنا، یہ کیا ہے، منصوبی تفویض ہے۔ مہارتی تفویض ہے کہ آپ جو ہے مہارت کی بنیاد پر اس کو حل کریں گے، اور مشقی تفویض ہے کہ بار بار ابھیاس کر کے تفویض کا کام پورا کریں گے۔ اور تحقیقی تفویض یہ ہے کہ آپ کا ہوم ورک جو ہوگا وہ تحقیق پر مبنی ہوگا۔ مسائلی تفویض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ سمسیاتمک ہوگا، آپ کو اس کو حل کرنا ہے۔ آزمائشی تفویض ہے کہ آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے اس میں سے ٹیچر نے آپ کو جو دیا ہے وہ آپ کی جانچ کرے گا، آزمائش کرے گا۔ استحسانی تفویض یہ ہے کہ شکشک جو ہے وہ بچوں کو بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہے تاکہ ان کا جو ہے حل کرنا آسان ہو جائے۔ تو جب اس کے ساتھ سوہاد پورن ویوہار کرے گا شکشک، تو یہ ہو جائے گا استحسانی تفویض۔ 8واں ہے تجرباتی تفویض، جو آپ کے انوبھو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انوبھو کے دوارا آپ اس کو پورا کریں گے۔ تو یہ تھے تفویض یعنی ہوم ورک کی کل 8 پرکار، 8 قسمیں۔ آگے آئیے ہم پڑھتے ہیں مطالعہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ آپ کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیے۔ تو چلیے، مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ مطالعہ ایک ایسا لفظ ہے جو اگر میننگ کے اعتبار سے دیکھا جائے، ارتھ کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز پر اپنے دھیان کو کیندرت کر کے اس کو خوب اچھی طرح سے جانیں، یہ ہے مطالعہ۔ تو انفرادی تدریس میں یعنی ایک آدمی، ایک بالک کی جو ہے شکشن میں مطالعے کا بہت اہم جو ہے رول ہوتا ہے۔ اگر کوئی اکیلے شکشن کاریہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو پھر اس میں مطالعہ کی اہمیت بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، مطالعے سے فرد کی یعنی ویکتی کی جو ہے ارادی کوششوں کو، یعنی جو کرنا چاہتا ہے اس کی کوششوں کو کیا ملتا ہے، بڑھاوا ملتا ہے۔ اور مطالعہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی مطالعہ کی کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک آزاد مطالعہ ہے، یعنی آپ آزاد ہو کر، بالکل فری مائنڈ ہو کر آپ مطالعہ کیجئے، لوگوں کی جو ہے کسی چیز کی تحقیق کیجئے، پتہ لگائیے، اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے۔ نگراں مطالعہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی دیکھ ریکھ کر رہا، آپ مطالعے کے لیے بیٹھا دیے گئے کہ آپ کو جو ہے یہ اس لیسن کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے صحیح سے، اس کے اندر کی
छोटी छोटी चीज़ों को निकालना है। और एक टीचर है जो आपको देख रहा है कि आप मुताला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपकी निगरानी कर रहा है। एक है घरेलू मुताला, यानी आप अपने घर पर मुताला करेंगे, आपको दे दिया गया कि इसका मुताला करके आइए, तो फिर आप वो घर पर मुताला करें, तो ये घरेलू मुताला है। ये थोड़ी सी बहुत ही मुख्तसर चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे तदरीस की सूरतें मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, यानी तदरीस की जो सूरतें हैं, हर मुअल्लिम जो है उसके पढ़ाने का अंदाज़ निराला होता है, जुदा होता है। एक टीचर दूसरे टीचर से अलग मेथड से पढ़ाता है और उसके लिए जो है तदरीस की सूरतें मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं तरीक़ा जो है तकरीरी तरीक़ा, यानी व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। तो तकरीरी तरीक़ा क्या होता है? ये हिंदुस्तान के बेशतर तालीमी इदारों में अमूमन यही तरीक़ा राइज है। यानी लेक्चर मेथड जो है या व्याख्यान विधि या तकरीरी तरीक़ा जो है हमारे हिंदुस्तान के अक्सर स्कूलों में, अक्सर विद्यालयों में जो है यही तरीक़ा राइज है। जमाती तदरीस में ये तरीक़ा बेहद मुफीद है। यानी लेक्चर मेथड जो है, जो तकरीरी तरीक़ा है, ये कक्षा शिक्षण में जहाँ पूरी जमात होती है, बच्चों की जो है एक ग्रुप होती है, जहाँ बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं, वहाँ क्या है ये तरीक़ा यानी लेक्चर मेथड बहुत ही फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। ये एक तरफ़ा पहलू है, यानी इसमें जो है आपका जो शिक्षक होता है वो बोलता है और बच्चे निष्क्रिय होकर सुनते हैं। ये एक तरफ़ा पहलू है। इसमें मुअल्लिम हिस्सा लेता है, यानी शिक्षक जो है वो भाग लेता है, वो सक्रिय रहता है, और तलबा का अमल समात तक महदूद है, यानी वो सिर्फ सुनते रहते हैं। इसलिए वो एक प्रकार का, एक तरह का जो है उनके वो निष्क्रिय होते हैं। इस एतबार से ये तरीक़ा बहुत अहम तस्लीम किया जाता है। किस एतबार से? चूँकि जमाती तदरीस ये बहुत मुफीद है। क्यों मुफीद है? इसलिए कि इसमें जो है कम समय में ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये जो है हमारे हिंदुस्तान जैसे जहाँ हमारे यहाँ माली हालत ठीक नहीं है, वहाँ के लिए बहुत मुफीद है इस एतबार से। वरना इसकी कुछ कमियां हैं। वो कमियां ये है कि तकरीरी तरीक़ा जो है ये एक तरफ़ा पहलू है, यानी शिक्षक जो है इसमें सक्रिय रहता है और जो है बच्चे इसमें निष्क्रिय रहते हैं। इस एतबार से इसकी ये दो कमियां हो जाएंगी, और बाकी ये तरीक़ा तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। कहानी का तरीक़ा ये हमारा आज का अगला है। कहानी का तरीक़ा क्या होता है? यानी जिसको आप कह सकते हैं कहानी विधि। तो ये तरीक़ा जमाती तदरीस में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहानी विधि जो है इसका प्रयोग शिक्षक जो है जमाती तदरीस में, यानी क्लासरूम में जहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ इस्तेमाल करता है। और अमूमन यानी आम तौर पर सामान्यतः जो है समाजी उलूम यानी सामाजिक विषयों में इसको अपनाया जाता है। किसको? कहानी विधि को। इस तरीक़े में मुअल्लिम की लियाकत बहुत अहम मानी जाती है। यानी कहानी विधि में जो है शिक्षक की योग्यता बहुत अहम है। उसके अंदर जो है इस बात की लियाकत और सलाहियत और योग्यता होनी चाहिए कि जब वो किसी कहानी को पेश करे तो वो फितरी हो, यानी जिस चीज़ के बारे में, जिस सबक के बारे में वो कहानी बताना चाहता है, कहानी के माध्यम से उसको पढ़ाना चाहता है, वो कहानी उससे बिल्कुल संबंधित और रिलेटेड हो। सबक की कामयाबी के लिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि बच्चों की उम्र के मुताबिक ही कहानी का इंतखाब किया जाए। यानी अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके उम्र के अनुसार ही, उनकी उम्र के मुताबिक ही जो है कहानी को भी चुना जाए कि ये इनको कहानी सुनाई जाएगी। और कहानी विधि जो है, जो कहानी का तरीक़ा है, ये छोटी जमातों के लिए बेहद मुफीद है। अगला हमारा तरीक़ा है तदरीस का अदाकारी या ड्रामाई तरीक़ा। अदाकारी या ड्रामाई तरीक़ा क्या होता है कि जिसमें जिस्मानी हरकत, यानी टीचर जो एक्टिंग करता है, बोलने का लहजा बदल देता है, आवाज़ में उतार चढ़ाव लाता है, और इन सारी चीज़ों के ज़रिए से जो है वो जज्बात को पेश करता है। तो अदाकारी या ड्रामाई तरीक़ा क्या है? टीचर पढ़ाते हुए अपने बदन की जो है हरकत, उसकी भाव भंगिमा के ज़रिए से पढ़ाता है। लहजा यानी बोलने का जो अंदाज़ होता है वो बदल जाता है, आवाज़ में उतार चढ़ाव आ जाता है। बहा और जज्बात पेश करने की इसमें बहुत अहमियत है। अदाकारी या ड्रामाई तरीक़े में टीचर को चाहिए कि ख़ास मज़मून की तदरीस के दौरान अदाकारी से काम ले और सबक को दिलचस्प बनाए।
اگلا ہمارا تدریس کا طریقہ ہے سیر و تفریح کا طریقہ، جس کو آپ بھرمڑ بدھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ یعنی بھرمڑ بدھی جو ہے یا سیر و تفریح کا جو طریقہ ہے سماجی علوم کی تدریس میں بےحد مفید ہے، یعنی سماجک وشیوں کی جو ہے شکشن میں اس طریقے کو اپنایا جائے تو یہ بہت ہی لابھکاری ہوگا، خصوصی طور پر جغرافیہ یعنی جغرافی کی کلاس میں اور تاریخ یعنی ہسٹری کے تدریس میں۔ تو جغرافی اور جو ہے ہسٹری یعنی تاریخ اور جغرافیہ کے مضمون کی تدریس میں اس کی جو ہے کلاس میں اس کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس طرح یعنی سیر و تفریح کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ معلومات کو اچھے طور پر حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ ایک قسم کی بچوں کے اندر اطمینان اور تشفی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کے مزاج میں بچوں کے مزاج میں کیا ہوتا ہے، سیر و سیاحت کے ذریعہ یعنی بھرمڑ کے ذریعہ جو ہے ملک کے اقتصادی حالات کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ملک کے اپنے دیش کے جو ہے یہاں کی جو ہے مالی حالت کیسی اس کے بارے میں بھی بچوں کو جانکاری مل جاتی ہے، اور پھر وہ سماجی فلاح و بہبود کے لیے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، یعنی سماجک کاریوں کے لیے جس سے سماج کا بھلا ہو سکے اس کے لیے بچوں کا دل جو ہے یہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھرمڑ کا جو طریقہ ہے یہ سماجک وشیوں کے تدریس کے لیے، سماجی علوم کے تدریس کے لیے بہت ہی اہم مانا جاتا ہے۔ اگلا طریقہ ہے کھیل کود کا طریقہ، جس کو آپ کھیل بدھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ طلبہ میں کیا کرتا ہے، آپسی تعاون یعنی آپسی سوہارد، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے پرس جو ہے سمرپن، محنت، لگن، ایمانداری اور جوش کے جذبے کو اجاگر کرنے یعنی جاگرت کرنے اور مقابلے کی قوت پیدا کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ کھیل کود سے بچوں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی جو ہے یوگتا کا وکاس ہوتا ہے، اور لوگوں کی مدد کرنے کی بھی ان کے اندر بھاونا جاگرت ہوتی ہے، جس سے ایک اچھے سماج کا نرماण کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کھیل بدھی ایسا طریقہ ہے جس سے ان کی جو ہے مانسک وکاس کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی اور جو ہے جسمانی وکاس بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے تجربہ یا مشاہدہ کا طریقہ، یہ بھی تدریس کا طریقہ ہے جو تجربے یعنی انوبھو پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس طریقے میں طلبہ اکثر خود تجربہ کرتے ہیں، یعنی خود کر کے سیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی معلم یعنی ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بھی تجربہ کر کے دکھاتا ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں بچوں کو بالکل دکھاتا ہے کہ دیکھو ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، جس سے طلبہ جو ہے نتائج اخذ کرتے ہیں، یعنی طلبہ جو ہے اس سے نتیجے کو گرہڑ کرتے ہیں۔ اور یہ تجربے یا مشاہدے کے جو تدریس کا طریقہ ہے یہ سائنس کی تدریس میں بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ سائنس کی تدریس بغیر تجربے کی پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ طریقہ ضروری سامان، وحدتی طریق اور مغربی طریق سے کافی مماثلت رکھتا ہے، یعنی تجربہ یا مشاہدے کا جو طریقہ ہے یہ کچھ ضروری سامان کے ذریعے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وحدتی طریق یعنی یہ بالکل ایکتا طریقہ ہے، منفرد طریقہ ہے، اور مغرب کے دیشوں میں یعنی پچھمی دیشوں میں، پچھمی ملکوں میں جو ہے اس طرح کی جو ہے پڑھائی کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ تو تجربے یا مشاہدے کا طریقہ جو ہے مغربی طریقے سے یعنی پچھمی سبھیتا سے بھی کافی میل کھاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔